جناب سلمان کائرہ صاحب، رہنما پیپلز پارٹی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم کائرہ صاحب. کائرہ صاحب، مائی فرسٹ کوشچن از کہ یہ تاجروں نے تو ایک بہت اچھی تجویز دی ہے، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ تجویز آتی رہی کہ اس انتہائی پرآشوب دور میں آئیں مل جل کے بات کر لیں، مگر ڈو یو تھنک کہ جو پی ایم ہیں کہ نمبر ون ان کے پاس کیا بات کرنے کا مینڈیٹ ہے؟ یعنی ہونا تو چاہیے مگر کیا عملی طور پر ہے؟ میں ریال پالیٹک کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری جانب جو رویہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ہے وہ بج ہوتے نظر نہیں آتے، تو کیا کوئی برف پگھلے گی اور ہم اس دور سے نکل سکیں گے؟ آگے کہانی کوئی ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے کائرہ صاحب؟ شکریہ قاضی صاحب. میری جماعت نے تو آپ کے علم میں ہے کہ بہت عرصے سے اس بات کا ہمیشہ تقاضا کیا کہ ہمیں ڈائیلاگ کا عمل جاری رکھنا چاہیے، ڈائیلاگ کا عمل کھولنا چاہیے، لیکن اس کے جواب میں ہمیشہ خان صاحب نے جو رویہ اختیار کیا وہ بڑا ہتک آمیز، بڑا تکلیف دہ تھا. لیکن آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ایک بہتری کا راستہ ہے. ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. ڈیڈ لاکس تو ڈیموکریسی کو ڈیریل کرتے ہیں. خان صاحب، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ آج تک جو بھی لڑائی انہوں نے لڑی ہے اس تصادم اور لڑائی اور رسا کشی کی پالیٹکس میں ان کو پاپولیرٹی ملی ہے، ان کو وکٹری ملی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آج بھی اس کو اپنا بہتر ہتھیار سمجھتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے سینئر ایلیمنٹس، میڈیا والے، باقی سارے دوست یہ بار بار انہیں کہہ رہے ہیں اور اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ اس وقت ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، اس وقت ایک مفاہمت کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. لہٰذا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو چیزیں سٹک اپ ہو جائیں گی. بڑی اچھی صاحب رائے ہے، اور وزیر اعظم کے پاس اگر اختیار نہیں ہے تو پھر کس کے پاس اختیار ہوگا؟ وزیر اعظم تو اتھارٹی ہے. ہاں، جو آپ جس طرف اشارہ کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ مذاکراتی عمل پہ کسی کو بھی اعتراض ہو، لیکن اب میری دانست میں، اللہ کرے میں غلط ہوں، میری دانست میں مذاکرات کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عمران خان صاحب کا رویہ اور ان کا پچھلے کئی سالوں سے ہٹ دھرمی ہے. اب ان کو اس بات کا ایک اعلان تو کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے کہ سیاسی قوتیں آپس میں اگر بات کرنا چاہیں تو میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں، اور ڈکٹیٹ کر کے اپنا ایجنڈا نہ دیں. اپنا جو آئٹمز ہیں وہ ایجنڈے کے اندر شامل کر لیں، باقی چیزیں بھی ڈسکس کر لیں. اچھا کائرہ صاحب، ایک تو یہ جو تجاویز آئی ہیں، بہت بڑے ٹائکونز ہیں، اس ملک کی معیشت کے لیورز کو چلانے والے لوگ ہیں، ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کی جو یعنی سٹرگل یا اس کی جو پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے وہ اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑا تکلیف دہ باب ہے. اب تو سپریم کورٹ نے بھی مان لیا کہ وہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، مگر یہ جو پچھلے اس پارٹی کے ساتھ بھی جو ہوا، جس طریقے سے 2024 کا الیکشن ہوا، اب جو الیکشن ہوا ہے، بڑی اپیرنٹ سامنے باتیں ہیں. تو یہ بھی تو اس کا اگر وہ کوئی اشک شوئی نہیں کرتے اور خان صاحب جو کہتے ہیں میرا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے، تو ڈو یو تھنک کہ دس از این انریزنیبل ڈیمانڈ آن ہز پارٹ؟ اچھا قاضی صاحب، فرض کریں مباحثے کے لیے ان کی یہ بات مان لی جائے اور ان کے مینڈیٹ کی واپسی کی بات کی جائے، تو کیسے ہوگا واپس؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبیونل یا سپریم کورٹ؟ اور اگر وہ نہیں، وہ رستہ اختیار وہ کر کے دیکھ چکے، وہاں ریلیف ہو کہتے ہمیں نہیں ملا، تو پھر ان کے پاس رستہ ہے پارلیمان کا. پارلیمان کے اندر وہ باقی دیگر قیادتوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو رستہ نکلے گا. اگر وہ ہٹ درمی کے ساتھ یہ کہتے رہیں تو یہ نیریٹو ان کا بیچنے کی حد تک مارکیٹ میں لوگوں کو اپنے ساتھ جڑے رکھنے کے لیے تو کام کرے گا، لیکن ویسے تو رستہ نہیں نکلے گا نا. رستہ نکلنے کا کوئی طریقہ طے کرنا پڑے گا. جو فارمل وے ہے وہ لیگل ہے، یعنی الیکشن کمیشن ہے، الیکشن ٹریبیونلز ہیں یا اعلیٰ عدالتیں ہیں. اگر دوسری طرف ہے تو پھر آپ کو پارلیمان میں آنا پڑے گا. تو پارلیمان کا رستہ جو ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں ڈائیلاگ کا رستہ ہے. اس کے لیے اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو رستہ نہیں نکلے گا، بیٹھیں گے تو رستہ نکل آئے گا. اچھا کائرہ صاحب، اب دیکھیں نا، اس بیانی کو سٹرینگتھن کرنے میں سرکار پی ایم ایل این کے زبیر عمر صاحب جو ہیں، یا محمد زبیر صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ صفایا ہو گیا تھا پنجاب میں پی ایم ایل این کا،
اور 40 سے زیادہ ان کی سیٹیں نہیں تھی ٹوٹل. اچھا اس کے بعد دھاندلی کا شور جاوید لطیف صاحب بھی کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ, انہوں نے تو وہ بات کر دی کہ شاید میں ٹی وی پہ ریپروڈیوس بھی نہ کر سکوں. ادھر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. تو جب آپ کی کولیشن جو پارٹنرز کہہ لوں میں سو ٹو سے, حالانکہ آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں بلکہ ریاستی عہدے ہیں آپ کے پاس, تو وہ خود اس بیانیے کو ری انفورس کر رہے ہیں, تو وہ پھر معاملہ اور الجھ نہیں جاتا؟ دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ محمد زبیر کافی عرصے سے جماعت سے ناراض ہے. آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی ناراض گروپ میں شامل ہیں, اور آپ بھی انہی کے پروگرام, انہی کے جو الفاظ ہیں انہی کو دہراتے ہیں, حالانکہ ان کی جماعت کی باقی ساری قیادت جو ہے وہ اس موقف کے ساتھ نہیں ہے. خاقان عباسی صاحب کی بھی اگر ڈال لیں اس میں, وہ تو ان کے پرائم منسٹر بھی ان کے پلیٹ فارم سے بنے ہیں. خاقان عباسی صاحب تو آپ کو جانتے ہیں نا کہ وہ تو اپنی جماعت بنا رہے ہیں, وہ تو مسلم لیگ کو چھوڑ چکے ہیں. سو آپ ان کی باتیں چھوڑیں. دیکھیں قاضی صاحب ایک بات, الیکشن کی کریڈیبلٹی یقیناً ایک سوال رہی ہے, اب بھی ہے. پاکستان کے باقی اداروں کی جو کوالٹی آف سروس ہے وہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے. جس طرح کے باقی ادارے کام کر رہے ہیں, جس طرح کا سماج کام کر رہا ہے, اسی طرح کا الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے, اسی طرح کی ہمارے عدلیہ کام کر رہی ہے, اسی طرح کا میڈیا کام کر رہا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک سیکشن آف سوسائٹی کو الٹیمیٹ آئیڈیلزم کے ساتھ کھڑا کر دیں کہ یہ تو بالکل مثالی ہو جائے اور باقی جو ہے وہ ٹھیک اپنی جگہ کام کرتے رہیں؟ آپ تو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو پڑھنے والے آدمی ہیں. جو ایوولوشن ہے اور ڈائلیکٹکس ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سماج نے گرو کرنا ہے اور سماج نے گرنا ہے. تو سماج کی انڈیکیشنز مختلف سیکشنز میں ہوتی ہیں, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. ہمارے ان دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا, اور ہمارے ملک کے اندر انگلینڈ یا امریکہ یا باقی ملکوں جیسے الیکشن کرانا یا اس طرح کی شفافیت آسانی سے ممکن نہیں ہے. اچھا خیرت صاحب, لیکن دیکھیں یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ یہ لوگ ناراض گروپ میں آتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو رانا ثناء اللہ صاحب تو اب بھی پنجاب مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب محسن نقوی صاحب اگر چاہتے ان کی مہربانی ہے تو وہ پی ایم بھی بن سکتے تھے. تو میرا سوال اب ڈیفرنٹ ہے, کیا یہ ویل تھاٹ آؤٹ پلاننگ ہے کہ ایک طرف آپ حکومت کھیلیں اور ساتھ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو کہ مبینہ طور پر بڑا بکتا ہے, از اٹ اے پارٹ آف میں ایز اے پولیٹیکل لیڈر یا آپ ویٹرن جو ایک ورکر ہیں اس کے طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ دس از اے میتھڈ ان دس میڈنس, دیر از اے میتھڈ؟ قاضی صاحب اگر اس کو اس سوال کے تناظر میں دیکھا جائے جو آپ نے ریز کیا اس بیک گراؤنڈ سے, تو پھر یہ ہوگا کہ جو اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس ہو رہی ہے آپ کے سوال کے مطابق, تو پرو اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے والے جو ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے, اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کام کرنے والے کریڈٹ والے ہو جائیں گے, وہ فور فرنٹ پہ آ جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز, یہ تو ڈسکریڈٹ ہو گئے کیونکہ یہ تو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں, اور یہ ڈسکریڈٹ ہو گئے رانا ثناء اللہ صاحب, جاوید لطیف صاحب یا اور کوئی ساتھی. وہ اگر کریڈٹ والے ہو گئے تو کیا وہ مین سٹریم لیڈرشپ ہوں گے جو سارے ووٹ اٹریکٹ کر لیں گے؟ تو یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی.